नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हल्का हैदराबाद के पार्लिमानी मेंबर असदुद्दीन अवैसी ने आज तालाब कट्टा के मुराद महल इलाके में एक नए अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रखा। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन और कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने साबिका डैजलिंग हाई स्कूल के जिम्मेदारों से ये जमीन हासिल की थी। इस मौके पर ट्रस्टी नूरुद्दीन अवैसी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA, कई कॉरपोरेटर्स, कई जगहों के इब्तदाई सुदूर मुतमद्दीन के साथ साथ सैकड़ों हरकियाती मजलिसी कारकुन भी वहां मौजूद थे। जब इंतखाबी सियासत में मैंने कदम रखा था तो उस वक्त भी यही नारा था कि मिल्लत में जो इंतशार पैदा किया गया है उस इंतशार का खात्मा करूं और मासूम नौनिहालों के हाथों में खल्म थमाऊं और उनके मासूम कंधों पर किताब और बस्ते का वजन डालूं। तो लोगों ने उस वक्त खै
مارا کرتے تھے یا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ صرف انتخابات کو جیتنے کے لیے جھوٹا وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن 19 برس کے اس سفر میں سب سے پہلے ہم نے نشیمن نگر میں ایک اسکول کا قیام عمل میں لایا، اور اس کے بعد پھر جمال کالونی کے بعد امبر پیٹ میں، پھر نرخی پھول باغ میں، حافظ بابا نگر میں، بلہ گڑے میں بھی عمارت تعمیر ہو چکی ہے، جہاں پہ نرسری سے لے کر پی جی تک کا انتظام ہے۔ اور میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حیدرآباد میں تعلیمی درسگاہوں میں سب سے بلند عمارت ہے تو وہ بلہ گڑا میں جو بن رہی ہے وہ عمارت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آج یہاں پر مراد محل میں، یہاں آپ جہاں بیٹھے اس تقریب میں، یہاں پر بھی ایک اسکول بڑی عمارت تعمیر ہوگی، جس کی مکمل جو تعمیر کا جو رقبہ ہے وہ قریب 80,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ ہے۔ اور پھر نہ صرف یہاں پر بلکہ سلالہ بارکس میں بھی اسکول آئے گا، وہاں پر بھی، اور پھر مغل پورے میں عشرت محل جو پرانا شادی خانہ تھا وہاں پر بھی، تو آج یہاں ہے، کل سلالہ بارکس میں ہے، انشاءاللہ پرسوں مغل پورے میں سنگ بنیاد ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سالار ملت ٹرسٹ کے بانی و چیئرمین اکبر الدین اویسی صاحب سے تعلیم کے میدان میں ایک غیر معمولی خدمت اور موقع اللہ نے ان کو عنایت فرمایا۔ انسان کی بہت بڑی آرزویں ہوتی ہیں، نیک خواہشات ہوتی ہیں، نیک تمنائیں ہوتی ہیں، اور ہم کو یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی انسان کوئی نیکی کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اجر اس کے نیکیوں کے کھاتے میں لکھتا ہے، اور جو شخص اپنے نیک ارادوں کو عملی جامع نامہ پہناتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم اور فضل سے ان کے اعمال نامے میں بے شمار نیکیوں کا اس میں اللہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ اور خاص طور سے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانا، مسلمانوں کو علم کے راستے پر لے کر جانا، مسلمانوں کی صفوں سے جہالت اور غربت کا خاتمہ کرنا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہندوستان میں مسلمان تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو یقین جانیے آج جو ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، آج جو ہم کو انسانوں کی طرح قدر و عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، اور حکومتوں نے بھی ہم کو تعلیم سے دور رکھا۔ الحمدللہ مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی سیاسی دور اندیشی، اپنے مدبرانہ قیادت کی وجہ سے سالار ملت نے دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت بے شمار تعلیمی ادارے قائم کیے، اور پھر اس کے بعد